عزیز طالب علموں، آج کا لیکچر ایک انتہائی اہم لیکچر ہے جس میں ہم ان باتوں کا تذکرہ کریں گے جن کو شاید ہم نے روایتاً سنا ہے لیکن ہم ان کی قیمت نہیں سمجھ سکے اور ان پہ ہم نے عمل بھی نہیں کیا اور نہ اس کو تجزیاتی نقطہ نظر سے جاننے کی کوشش کی ہے۔ فرانسس بیکن نے 1605 عیسوی میں کہا، The monuments of wit and learning are much stronger than the monuments of war. عقل اور عقل سلیم سے جو یادگاریں ہم تعمیر کرتے ہیں وہ طاقت سے تعمیر کی ہوئی یادگاروں سے کہیں مضبوط ہوتے ہیں۔ اور اسی بات کو آگے بڑھا کے اس نے کہا کہ 2500 برس گزرنے کے بعد بھی ہومر کے الفاظ آج بھی زندہ ہیں، جبکہ کئی محلات، بہت سے مضبوط قلعے، بہت سی عبادت گاہیں، بہت سے مضبوط گھر صفائے ہستی سے ہمیشہ کے لیے مٹ چکے ہیں۔ That is true. It's not astonishing and it's not wondering either. But we must learn from the time. آج میں جس موضوع پہ بات کروں گا کہ دنیا میں بحرانوں پر قابو پانے یا کرائسس کو مینج کرنے کا اصل اور صحیح آغاز کب ہوا، کس نے کیا، اور اس جیسی مثالیں آج تک ہمیں دنیا میں نہیں ملتی، تو ہمارے سامنے ایک ہی نام ہے جو تاریخ کے ماتھے پر بڑے احترام سے لکھا ہوا ہے اور آخری سورج غروب ہونے تک وہ نام ہمارے سامنے اسی طرح موجود رہے گا۔ میں بات کر رہا ہوں اس بے مثال شخصیت کی جو ہمارے لیے شمع ہدایت ہیں، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اقبال نے آپ کی شان میں بہت کچھ کہا، لیکن یہ 4 مصرے بہت سی چیزوں کا احاطہ کرتے ہیں۔ وہ دانائے سبل، ختم الرسل، مولائے کل، جس نے غبارے راہ کو بخشا، فروغ وادی سینا، نگاہ عشق و مستی میں، وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ۔ And dear students, he is the first, the best, eternal, unexampled, and ever-living crisis manager. He is an ideal crisis manager. آپ کی ذات سلیم نے بحرانوں پر کس طریقے سے قابو پایا، میں آج اس موضوع پر آپ سے گفتگو کروں گا۔ I would first of all like to name a book, The 100 Most Influencing Persons in the History. And this book has been written by an American, Michael H. Hart. اس میں سینکڑوں شخصیات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ دنیا کے 100 عظیم ترین انسان جنہیں اس نے سمجھا، ان کا تذکرہ کیا اور پھر ان کو لسٹ کیا کہ ان میں ان بہترینوں میں سب سے بہترین کون تھا۔ And the first name is the name of Prophet Muhammad, peace be upon him. A lot has been written on that, but I'll just quote only 2 opening sentences where he says, I have placed Muhammad, peace be upon him, on number 1. People may be surprised, some may be having disagreements, but the fact remains, he is the one
who was supreme in both fields, religious as well as secular. And he was not born with a golden spoon in his mouth. And he was not born in an area which was developed at that time. Ignorance, جہالت وہاں انتہا کی تھی جہاں ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کائنات میں جنم لیا. اور اگر ایسی بات تھی تو پھر بحرانوں سے ہر وقت معاملہ پڑھنا ایک بڑی نارمل سی بات ہے. یہی شخص کہتا ہے کہ he is the only one, a king who never lived in a palace and who had never had a very serious or strong or tight corner or cordon of security. He was always in open, he was always addressing, he was always available. Now, dear students, we'll start from the very beginning. There are 1001 incidents, but I'll not go into detail since the time doesn't permit us. But look towards the slide. It says, Prophet, peace be upon him, believed in persuasion and in education by example, no theories. The only ruler, leader, or king who never lived in a palace. He never said, like many Westerns have said, eat like wolves and drink like fish, or be celibates, starve, walk on cinders, and kill the ego. اس میسج کو سمجھنے کی کوشش کریں جو ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے دیا. His messages refresh and fortify both selfhood and community. اپنی ذات اور اپنے گرد رہنے والے معاشرے کو آپ فورٹیفائی کر کے اس طریقے سے رکھیں کہ کسی کو آپ سے کوئی گلہ نہ ہو. ہم بغیر وقت گزارے پہلی کرائسس کے اوپر آتے ہیں. Now, let me talk about something in the history. You know, we the Muslims, we have Kaabatullah, and this is called the house of God. This had been built by Hazrat Ibrahim alayhi السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے قبائل اس علاقے میں تھے، اس نسل سے تھے، وہ مزید بڑھتے گئے اور وہ سارے کے سارے اپنے آپ کو کعبے کے مالک یا اس کے ساتھ منسلک سمجھتے تھے. یہی سب سے بڑا اعزاز تھا ان قبائل کے لیے، اور یہ قبائل باقاعدہ بٹے ہوئے، منظم اور اپنی اپنی شناخت قائم رکھنے کے قائل تھے. جہالت کی حد تک، فنیٹسزم کی حد تک. اب یہ اس کعبہ کو تعمیر کر رہے ہیں اور اس کی تعمیر میں اتنی دلچسپی لی کہ اس وقت روم سے ماہر تعمیرات کو بلوایا گیا. جدہ کی بندرگاہ سے خوبصورت ترین لکڑی خریدی گئی اور آخر کار یہ عمارت جس کا نام کعبۃ اللہ ہے یہ مکمل ہو گئی. اور اس میں سب لوگوں نے عقیدتاً خود سارے کام ہاتھ سے انجام دیے. اب اس میں ایک مرحلہ تھا، اور وہ مرحلہ تھا ایک پتھر کو ایک دیوار میں نصب کرنے کا، اور اس پتھر کا نام ہے دا بلیک اسٹون ایز اٹ از کالڈ، حجر اسود. اسود کا مطلب ہوتا ہے کالا رنگ. یہ کالے رنگ کا پتھر which is also to be taken as the stone of destiny that time. یہ مبارک پتھر، اس کو اپنی جگہ پہ رکھنا سب سے بڑے اعزاز کی بات تھی. اب اس پہ ان سارے قبائل کو
جو وہاں جمع تھے سب کا تقاضا یہ تھا کہ وہی اس پتھر کو نصب کریں. ہر کوئی اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر اور سپیریئر سمجھتا تھا. دس از دا پرابلم which always creates the biggest crisis in the world wherever it prevails. And in that society of pagans, it assumed the shape of very, very serious crisis. یہاں تک کہ قبائل کے آپس میں اتحاد بن گئے، الائنسز بن گئے، اور وہاں کی ایک رسم ہوتی تھی کہ آخر دم تک لڑنے کے لیے اور اپنے مخالف کا لہو پینے کے لیے وہ عجیب و غریب رسوم و رواج پہ بلیو کرتے تھے، یقین رکھتے تھے. ایک بہت بڑا پیالہ لہو سے بھرا ہوا لا کے اس میں انگلیاں ڈبوتے تھے، اور یہاں تک کہ کئی لوگ اس کو اپنے ہونٹوں سے اس لہو کو لگا کے یہ قسم کھاتے تھے کہ ہم اپنی اس ضد کو ہر صورت میں پورا کریں گے، چاہے کتنا ہی خون بہہ جائے ہمارا، اور ہم دشمن کا خون تک پی جائیں گے لیکن اس کو معاف نہیں کریں گے. ایگزیکٹلی یہی صورتحال اس وقت درپیش آئی جب اس حجر اسود کو نصب کرنے کا معاملہ درپیش ہوا. مسلسل 4 دن مکہ کے لوگوں نے بے نیند گزارے، سو نہیں سکے، جھگڑے پہ جھگڑا، ٹینشن، انگزائٹی، اور اس قدر تناؤ اس سوسائٹی میں وجود میں آ گیا کہ ہر کوئی یہ سوچتا تھا کہ نہ جانے کل کیا ہوگا. اور ہر قبیلہ یا ہر اتحاد اس بات پہ مضبوطی سے قائم تھا کہ وہ اپنا حق نہیں چھوڑے گا. ہر کوئی اس کو اپنا حق سمجھتا تھا. This tension prevailed for 4 long days and no solution came up. آخر کار 5ویں دن یہ فیصلہ کیا گیا کہ کوئی شخص بھی اس پہ فیصلہ نہیں کر سکتا. تو نیکسٹ مارننگ یا اگلی صبح کو جو شخص سب سے پہلے کعبہ میں داخل ہوگا اس کو ثالث کی حیثیت سے تسلیم کیا جائے اور سارے قبائل اس کے فیصلے کو قبول کر لیں. Now this was very strange, but again it was a decision, and this is also very surprising that those very anxious tribes, they all unanimously agreed on that. لیکن اب بھی یہ یقین نہیں تھا کہ جو شخص آ جائے سارے کے سارے لوگ اس پہ متفق ہو جائیں گے. اب جب اگلی صبح نمودار ہوتی ہے تو جو شخص سب سے پہلے کعبہ شریف میں داخل ہوتا ہے وہ محمد نام کا ایک نوجوان جس کی عمر 20 سال سے کچھ زائد. There is some different traditions about it, but most of the good and authentic researchers, they agree on one thing, that he was in his early 20s. اب آپ کو دیکھتے ہی یہ سارے سردار جو اس وقت اس سخت کشمکش میں بیٹھے ہوئے تھے کہ نہ جانے کون کعبہ میں آج داخل ہوگا، آپ کو دیکھتے ہی کہتے ہیں yes, he is trustworthy and we believe that he will resolve these crises very successfully. ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن پہ اس وقت تک پیغمبرانہ عطا لوگوں کو پتہ نہیں تھا. Officially, he had not been declared prophet by the Lord Almighty. He was only a youth of Mecca. He didn't take much time to understand the situation, and he didn't take much time to ensure that the bloodshed is avoided, that the crises are resolved. He didn't prolong for a very long time. He instantly took a decision. اور یہ کرائسس آپ کو اندازہ نہیں کہ جب قبائل آپس میں لڑتے ہیں تو صدیوں تک ان کی دشمنیاں جاتی ہیں، اور جب ان کی لڑائی کا آغاز ہوتا ہے تو اتنا خون بہتا ہے کہ آج کوئی شخص سوچ بھی نہیں سکتا. And this young man who later becomes my prophet, peace be upon him, he has a wonderful method, a wonderful vision to resolve this issue and yet keep everyone happy.
یہاں مجھے مائیکل ایچ ہارٹ کا وہ سینٹینس دوبارہ آپ کو سنانا پڑ رہا ہے جس میں اس نے کہا he was equally supreme in religious and secular fields. آپ نے کہا کہ مجھے ایک چادر دی جائے، اس چادر کو زمین پہ پھیلا دیا گیا، پھر آپ نے اس حجر اسود کو اس چادر کے درمیان میں رکھ دیا. اب جتنے قبائل تھے ان سب کے لیڈرز کو یا جو نوٹیبلز تھے یا ان کے معززین تھے ان سب کو کہا کہ آپ اس چادر کو ہر طرف سے ہاتھ ڈالیں اور اس پتھر کو اٹھا کے اس جانب لے جائیے جس دیوار پہ اس کو نصب ہونا ہے. Now everyone got a chance to share that honor. اب یہاں کسی کی عزت نفس مجروح نہیں ہوئی، کسی کی انا مجروح نہیں ہوئی، کسی کی ہٹ دھرمی بھی قائم نہیں رہی. جب ان سب لوگوں نے اس چادر کو اٹھایا اور اس جگہ تک لے گئے جہاں حجر اسود کو نصب ہونا تھا تو ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اٹھا کر اس پتھر کو اس دیوار میں نصب کر دیا اور وہ آج تک وہاں موجود ہے. Everyone admired this method. Everyone was very happy and everyone appreciated and everyone accepted this decision without any hesitation. یہ بظاہر ایک چھوٹا سا واقعہ ہمیں نظر آتا ہے، لیکن حقیقتاً اگر کبھی ہم اس کی تفصیل میں جائیں اور عربوں کی تاریخ کو پڑھیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ اگر اس کو مسئلے کو اس طریقے سے حل نہ کیا جاتا تو کیا ہوتا. This is the first resolution of the crisis by a person who is just in his early 20s. And look at his wisdom. یہ کرائسس مینجمنٹ کا سب سے پہلا سبق ہے. Let's move ahead. The second big example that we have is very well known in the history. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. He is now a prophet. He knows what is happening to him in Mecca. A tremendous opposition, difficulties, and so many adversaries. So, as a strategic move, he migrates to Medina. Now, what happens in Medina? There's a very difficult scene in Medina also. Just look towards the slide, and then I'll explain it to you. Al-Qutami, an Arab poet, یہ ایک عرب شاعر ہے جس کے کلام کا تھوڑا سا حصہ میں نے آپ کی بہتر انڈرسٹینڈنگ کے لیے ٹرانسلیٹ کیا ہے، آپ کو سمجھ آئے کہ ان کی ذہنیت کیا تھی اور وہ کیا کرتے تھے اس وقت. دس پوئٹ القطامی ہی سیز our business is to make raids on the enemy, on our neighbors and our own brother in case we find none to raid but our brother. یہ دیکھیے اس سے ایک قبائلی معاشرے کی پوری نفسیات ہمارے سامنے آ جاتی ہے. یہ شاعر یہ کہہ رہا ہے، اس بات پہ فخر محسوس کر رہا ہے کہ ہمارا کام اپنے دشمن پر چھاپا مارنا یا اس کے لیے گھات لگانا ہے یا اس کو قتل کرنا ہے، ریڈ کرنا ہے. دشمن کوئی نہیں تو پھر اپنے پڑوسی پر، اور اگر پڑوس میں بھی کوئی نہیں تو ہم فارغ نہیں بیٹھ سکتے. یہ ہماری فطرت میں ہے، ہم اپنے بھائی پر بھی ریڈ کرتے ہیں اگر کوئی اور ہمارے لیے موجود نہ ہو. So, with this psychological outlook, you can very well imagine what was the general outlook, focus, and behavior of that tribal-based society at that time. Now, when Prophet moves to Medina, the situation is not very different. Look towards the slide. You will be able to understand it. It says, structure of society no different than Mecca. Number 2 is lack of leadership caused by their pride, conceit, ambition, and endless rivalry for tribal supremacy. The third point is Abdullah bin Ubay. یہ 3 چیزیں
میں بہت مختصر سی آپ کو ان کی وضاحت کروں گا کہ سب سے پہلی پریشانی ان کی یہ ہوتی تھی کہ میرا قبیلہ سب سے سپریم ہے، سب سے بہتر ہے، سب سے باعزت ہے، اور زیادہ جھگڑے اور لڑائیاں بھی اسی بات پہ ہوتی تھی۔ اپنی اس سپرمیسی کو ثابت کرتے کرتے کئی قبائل اس قابل بھی نہیں رہتے تھے کہ وہ کسی میدان جنگ میں جا سکیں یا کسی اپنے مخالف سے لڑ سکیں۔ یہی کچھ مکہ میں تھا، یہی کچھ مدینہ میں بھی تھا۔ Of course, there were certain differences, which is not our topic today to discuss here in this lecture, as we are talking about the management of crisis by our beloved Prophet, peace be upon him. مدینہ کا جو سین ہے وہاں بے شمار اور بھی چیزیں ہیں۔ آپ نے ایک عبداللہ بن ابئی کا نام بھی پڑھا۔ Now, he is a known hypocrite. He was to be coronated that day. اس کی اس دن رسم تاج پوشی تھی۔ The day Prophet, peace be upon him, he moves to Medina and lands up there. وہاں ایک نہیں کئی قبائل ہیں جن میں یہودی بھی ہیں، پیگنز بھی ہیں، کرسچنز بھی ہیں، and so on so forth، اور پھر ان کی اپنی بے شمار برانچز بھی ہیں جو ایک دوسرے سے بھی، جیسا میں نے ابھی آپ کو سمجھایا، کہ ایک دوسرے سے بھی وہ ہمیشہ الجھے رہتے تھے کہ میں تم سے بہتر ہوں، میرا قبیلہ تم سے بہتر ہے، مجھے تمہاری نسبت زیادہ عزت حاصل ہونی چاہیے۔ Now, it's virtually not a society. Every tribe should be considered as a separate country or as a separate state or as a separate nation having strongest hatred against the other tribe or the other people, considering himself the best one. ایسی صورت میں ان سب کو اکٹھا کرنا، ان سب کے جذبات کو کنٹرول کرنا، ان پہ قابو پانا، ان کو صلح جوئی کی طرف راغب کرنا اور پھر اس کو نظام کو چلانا، یہ انتہائی مشکل کام تھا۔ But the Prophet, peace be upon him, the way he managed this situation, which is so complicated and it has countless dimensions and wisdomless, no flexibility in that entire society. How did he manage it? That's a classic job. Look towards the slide. It says the first act at Medina to negotiate a treaty with the people of Medina and Jews. آپ نے جو سب سے پہلا کام کیا، اگر یہ کام نہ کیا جاتا تو وہاں پہ بھی خون خرابہ شروع ہو جاتا اور جاری رہتا، کیونکہ ان سارے قبائل کی آپس میں جس طریقے سے دشمنی تھی۔ آپ نے ان سب کے نمائندگان کو اکٹھا کیا اور کائنات نے پہلی دفعہ ایک منظر دیکھا جب تحریری طور پر کوئی معاہدہ عمل میں آیا۔ Now before this, let me tell you, history has no example of any written treaty. History has no example of anything like this. This is from where the diplomacy starts. This is from where the conduct of international relations starts. This is from where preemption of crisis starts. ایک بحران کو پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کا سدباب کر دیا جائے is the most difficult job that I have been teaching you throughout our course. It is done here. It is the best and the ideal example. یہ جو معاہدہ تحریر ہوتا ہے، the treaty comprises 47 articles. یہ کوئی چھوٹی سی دستاویز نہیں ہے، اس کی 47 دفعات ہیں، یا ایکٹس آپ کہہ لیں یا نکات آپ کہہ لیں، اور ان 47 دفعات میں ہر اس پہلو کو مد نظر رکھ کے اس کا حل تلاش کیا گیا ہے جو کسی بھی وجہ سے بحران کا یا کسی سیریس مسئلے کا باعث بن سکتا ہے۔ اس میں مذہب کو مد نظر رکھا گیا ہے، اس میں خاتون کو مد نظر رکھا گیا ہے، اس میں قبیلے کو مد نظر رکھا گیا ہے، اس میں قبیلے کی سوچ کو مد نظر رکھا گیا ہے، اس میں پڑوسیوں کو مد نظر رکھا گیا ہے،
کاروبار کو مد نظر رکھا گیا ہے اور قتل و غارت کو، جرائم کو، ہر اس چیز کو جو ممکنہ طور پر واقع ہو سکتی ہے اس کو مد نظر رکھا گیا ہے. اینڈ دین اٹس سولوشن ہیز آلسو بین پرووائڈیڈ. اور ساتھ ہی ساتھ اسی معاہدے میں اس کا حل بھی بتایا گیا ہے. اور اگر کوئی مسئلہ قبائل کے درمیان کسی طریقے سے حل نہیں ہوتا، حل طلب رہتا ہے، تو بیوٹی یہ ہے کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے فائنل اتھارٹی، آخری فیصلہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا اور ہر کوئی اس فیصلے کو تسلیم کرنے کا پابند ہوگا. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، this is the beginning of the conduct of modern international relations and the first ever written treaty. That we have today treaties and we have alliances and we have all sorts of documentations. It all takes its birth from here. And the peace prevails now. See the next point. What was the beauty of it? The word equality occurs time and again in the treaty. اس ٹریٹی میں مساوات کو، مساوی حقوق کو یا انسانی حقوق جسے آپ کہتے ہیں، اور عورت اور مرد کے حقوق کو، ان کو بھی پروٹیکشن دی گئی ہے. اور بار بار یہ لفظ اس معاہدے میں آپ کو نظر آئے گا. لیٹس سی the next slide. Montgomery Walls, a famous author, says the provision that disputes were to be referred to the Prophet, peace be upon him, would not in itself increase his power unless he had sufficient tact and diplomacy to find a settlement that would command general agreement. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فائنل اتھارٹی تھی، اس لیے مسائل حل ہو جاتے تھے. مونٹگمری واٹ یہ کہتا ہے کہ صرف اتھارٹی ہونا کوئی بات نہیں. دراصل ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ عقل، وہ وجدان، وہ قوت فیصلہ، وہ چیزوں کو دیکھنے کی درونی، دوربین اور افق پار دیکھنے کی نظر بھی موجود تھی جو مسائل کو حل کرنے کے لیے سب سے بہترین تھی. And that is why he was the supreme to decide all the issues that would occur. اس ایک معاہدے سے نہ صرف مدینہ میں ایک خوبصورت معاشرہ وجود میں آیا، بلکہ وہاں کا کاروبار بھی پھلا پھولا، وہاں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جسے آپ کہتے ہیں، امن عامہ بھی بحال رہا. دشمنوں نے آپس میں صلح و جوئی سے کام کرنا شروع کر دیا اور ایک بہتر معاشرہ آہستہ آہستہ وجود میں آنا شروع ہو گیا. which was now a better developed place. This is the second example, and this example is of preemption. کہ بحران کے پیدا ہونے سے پہلے اس کو روک دینا، اس پہ قابو پا لینا. Dear students, there are hundreds of examples, but very quickly, as I said, we'll move to another example which also stands very glaringly on the face of the history of mankind. Let's go to the Treaty of Hudaybiyah. It is February 628 AD. The scene is a small village called Hudaybiyah, north of Mecca. Prophet, peace be upon him, accompanied by his 1400 roughly companions, he camps over there. The aim is to perform Umrah or the little pilgrimage. اب عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے یہ ذیقات کا مہینہ ہے. شروع سے ایک روایت تھی اور وہ روایت یہ تھی کہ کعبۃ اللہ میں کوئی شخص ہتھیار لے کر آئے گا نہیں. کعبۃ اللہ میں لڑائی کو حرام قرار دیا گیا. None would fight there. It was a very, very peaceful pilgrimage that was performed and people would go away. And in the entire Arab history, never was anyone stopped from this little pilgrimage. عرب کی ساری تاریخ میں
کبھی بھی کسی کو عمرہ کی ادائیگی سے نہیں روکا گیا، لیکن یہاں وہ پرانی دشمنی جس کا ہم نے ابھی وہ شعر بھی پڑھا تھا، وہ شاعری میں جس کا ہم نے تذکرہ سنا، تو چونکہ آپ مکہ سے گئے تھے، اب وہ مکہ والے سارے دشمن جن کی انا اس وقت بہت برے طریقے سے مجروح ہو رہی تھی، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے کی سعادت نہیں دی جائے گی، اور اس کے لیے کئی گروپس بنائے، کئی ٹیمیں بنائیں، اور جو کامبیٹ ٹیم تھی یا جو لڑائی کرنے والے ٹیم تھی، ون آف دا harbingers of that team was Khalid bin Walid, who had to make a great Muslim general later on. سپاہ کا سارا سلسلہ ان کے ہاتھ میں تھا۔ اب جب انہوں نے آپ کو سٹاپ کر دیا، the first thing Prophet did, he quickly recognized and analyzed the critical situation. کرائسس کو فوری طور سے آپ کی عقل سلیم نے سمجھا، اور آپ نے فوراً کہا کہ ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو ہم ایک معاہدہ آپس میں کر لیتے ہیں تھوڑی سی مدت کے لیے، معاہدہ امن، لیکن اس معاہدہ امن کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہوتا۔ ایز دا عرب ٹریڈیشن وڈ گو، جس طریقے سے عربوں کی روایات چلتی ہیں، تو جو سب سے بزرگ عرب تھا اس وقت ان کے پاس، his name was Urwa. Now this Urwa, he comes forward because now the anxiety, the tension, emotions are at the peak. اور کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا تھا، the war would start, the bloodshed would start. یہ عروہ سمجھتا ہے کہ وہ بہت عقل مند ہے، یہ وہ شخص ہے جس نے خسرو کا دربار بھی دیکھا ہے، جس نے قیصر روم کا دربار بھی دیکھا ہے، جس نے پیگس کا دربار بھی دیکھا ہے، تو وہ اپنے عربوں کو کہتا ہے کہ دیکھو، کیا تم میرے بچے نہیں ہو؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ وفادار نہیں؟ مجھے جانے دو اور میں اس مسئلے کو حل کرتا ہوں۔ But when he goes to the prophet, again he behaves with the same ego as any elder Arab would behave. But when his hand was stopped to insult the prophet, peace be upon him, he changed his view. وہ واپس آ گیا اور اس نے آ کے قریش کو کہا کہ دیکھو، میں سارے ان بڑی بڑی سلطنتوں کو دیکھ چکا ہوں، بادشاہوں کو بھی، لیکن ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو دوست ہیں، جو ان کے ساتھی ہیں، ان میں سے کوئی بھاگنے والا نہیں ہے میدان چھوڑ کے۔ سو ناؤ یو گو اینڈ ڈو وٹ ایور یو فیل لائک، تم لوگ خود ہی فیصلہ کرو کہ تم نے کیا کرنا ہے۔ پروفٹ پیس بی اپان ہم مینجڈ دس very, very of inflammable situation in a way that he brought them to the table and discussion and ultimately reaching and concluding a treaty that was known as Treaty of Medina. اب یہ جو Treaty of Hudaybiyah، اب Treaty of Hudaybiyah ویسے تو ایک لفظ ہے، صلح حدیبیہ بھی آپ نے بہت دفعہ سنا بھی ہے، پڑھا بھی ہے، لیکن بحران جس سطح کا تھا، جس شدت کا تھا، جیسے جذبات تھے، جیسے ان قبائل کی نفسیات تھی، جس طریقے سے وہ ہتھیار بند ہو کے باقاعدہ لڑائی کا آغاز کرنے کے لیے آئے تھے، ان سب کو روکنا اور ایک معاہدہ طے کرنا، اور معاہدہ بھی ایسا جس کو خود ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے ساتھیوں نے یہ سمجھا کہ شاید وہ ہماری اپنی بھی انسلٹ ہے، بیکاز دے ور آلسو آؤٹ آف دم، کہ ہماری سبکی ہو گئی ہے، اس میں ہم نے ہار مان لی ہے، جبکہ ہم لڑ بھی سکتے تھے، فتح یاب بھی ہو سکتے تھے۔ جسٹ امیجن what would be the standard of that noble patience and futuristic vision and ability and humility to manage this typical critical situation. اب اس معاہدے میں کچھ ایسی دفعات بھی تھی جن پہ بہت سے صحابی ناراض بھی ہوئے۔ Now the crises are having more and more dimensions. More dimensions are being added. کئی اور پہلو اس میں نمودار ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک طرف تو وہ سہیل جو
مکہ کی طرف سے لکھنے والا تھا اور دوسری طرف ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب. اب ایک نام لکھنے پر یا اللہ کا نام لکھنے پر یا پیغمبر لکھنے پر اتنا جھگڑا، اور ہر جھگڑے کو آپ نے تسلیم کر کے اس کو ٹالریٹ کیا. پیشنس کی بیسٹ ایگزامپل، اور اس میں بہت سارا ویژن بھی تھا. حتیٰ کہ اس میں ایک شک یہ بھی تھی کہ اگر کوئی مکہ کا رہنے والا مدینہ چلا جائے گا تو اس کو فوری طور سے واپس بھیج دیا جائے گا، لیکن اگر کوئی مدینہ کا رہنے والا مکہ آ جائے گا تو مکنز مکیوں کا جو دل چاہے گا اس کے ساتھ کریں گے. Now this appears to be a very very strange article. یہ شرط بڑی عجیب سی نظر آتی ہے، لیکن اس کے اندر بھی جو مصلحت ہے اس نے اس وقت اسلام کو، اس معاشرے کو اتنا فائدہ پہنچایا کہ جس کا اندازہ نہیں ہے. بیکاز اگر مکہ کا آدمی جاتا تو وہ مدینے والوں کا حسن سلوک دیکھ کر 90% چانسز یہی ہوتے تھے کہ وہ مسلمان ہو جاتا، اور جب مسلمان مکہ میں آتا یا پکڑا جاتا تو اس کا جو بیہیویئر تھا وہ بھی اتنا اچھا ہوتا تھا دیٹ اٹ وڈ آلسو انفلوئنس دا میکن سوسائٹی. یہ میں نے ایک چھوٹی سی مثال اس میں آپ کو دی ہے. آپ کو اس معاہدے کو تفصیل سے پڑھنا چاہیے تاکہ آپ کو علم ہو سکے کہ اس اتنے بڑے بحران کو پھر ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طریقے سے ٹال دیا، ختم کر دیا، اور پھر اس میں فائدہ بھی اور مفاد بھی اپنی ہی امہ کا، اپنے ہی لوگوں کا. اینڈ دا بلڈ شیڈ از اوائڈڈ. The treaty was ultimately finalized and it stayed till the time the people of both the regions, or let's say both the states, or both the countries, or both the places, they bore it. And now, again I would say, the futuristic vision. The Prophet also knew that ultimately he had to fall back to مکہ، وہ مکہ جہاں کعبۃ اللہ بھی ہے، جہاں آپ کی پیدائش بھی ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جہاں سارے ساتھی وہیں کے رہنے والے تھے، اور انفیکٹ فوکل پوائنٹ بھی وہی تھا جہاں سے یہ میسج دنیا کو جانا تھا. سو ناؤ ہی پریپیئرز فار دیٹ ٹائم. یہ جو ہم نے صلح حدیبیہ کی بات کی، اور میں نے آپ کو یہ بھی گزارش کی کہ جب بحران ہوتے ہیں تو یاد ہوگا آپ کو کہ میں نے ان اوصاف کا تذکرہ کیا تھا، ایک لیکچر دیا تھا کہ بحران پر قابو پانے کے لیے اور ایز اے کرائسس مینیجر آپ کے اندر کیا اوصاف ہونے چاہیے. یہ ہمارے لیے سب سے بڑی درس گاہ ہے یہ چیزیں سیکھنے کے لیے. دا ورلڈ ہیز لرنڈ فرام اٹ اینڈ دے ہیو پریکٹیکلی اپلائڈ اٹ آلسو. Maybe partially, maybe fully. We need it the most to understand and to apply it. صحابہ بھی جو ناراض ہوئے وہ کچھ عرصہ کے لیے سلسلہ چلتا رہا، جب تک بات یہاں تک پہنچی کہ کتاب مبین نے، قرآن حکیم نے اس معاہدے کو فتح مبین قرار دیا کہ یہ ایک عظیم کامیابی ہے، آپ لوگوں کی عظیم فتح ہے. اینڈ آف کورس اٹ ہیڈ اٹس انہیریٹڈ ایڈوانٹیجز فار دا مسلمس. ناؤ دا پیس پریویلز. پیس از ناٹ اٹرنل. وہ تھریٹ، وہ پیگنس کی، دوسرے لوگوں کی، دشمنوں کی، اور دا ٹریڈیشنل رائیولریز، وہ ابھی تک مکہ کے لوگوں کے ذہن میں ہے. But on the other hand, Prophet, peace be upon him, he is applying his own wisdom to overcome the crisis, to keep the society peaceful, and to develop further and further. So, the first thing which he did was the education and awareness. And in our previous lectures, I've talked about it in detail. Secondly, he made his economy grow, made it strong. The third, he made and organized an army, the army that could
answer any unjustified aggression or combat action against the Muslims or against the state. And ultimately, he prepares a very strong army which could be afforded, administered, and it could be sustained and looked after. اتنا ایک عظیم لشکر تیار کیا جس کو تمام سہولیات میسر یا بہم پہنچانے کے لیے اب مدینہ کی معیشت میں اتنی جان موجود تھی. یہ بڑا اہم سوال ہے یہ بھی، کیونکہ جب آپ ہجرت کر کے گئے تھے تو یہ وہ لوگ تھے جن کے پاس ورچولی کچھ بھی نہیں تھا، صرف تہی دامہ تھے، تہی دست تھے. ایک ان کی نیت تھی، ایک ان کی محبت تھی، ایک ان کا جذبہ تھا. Dedication and commitment, the word that we use quite often. Now he starts coming to Makkah. Let's see another example. Look towards the slide. Again, this is a wonderful and very glaring example, indelibly imprinted on the canvas of the history. یہ وہ عظیم فتح ہے جو تاریخ کے ماتھے پر ایک انمٹ نقش ہے، جو کبھی بھی نقش دھندلائے گا نہیں، جو کبھی بھی مٹے گا نہیں، چاہے اس کو کوئی تسلیم کرے یا اس کو تسلیم نہ کرے. بٹ دس از اے ریالٹی. اٹ ول اسٹینڈ اینڈ اٹ ڈز اسٹینڈ. اسٹرانگ فورس آؤٹ نمبرنگ اینڈ آؤٹ وٹنگ میکنس. اب جو حکمت عملی ساتھ ساتھ اسٹریٹجی بھی چل رہی ہے. کرائسس مینجمنٹ کے قابل آپ اسی وقت ہوتے ہیں جب آپ کے اندر وہ تمام اوصاف ہوں جن کا ہم کئی بار تذکرہ کر چکے ہیں. تو یہاں سب سے پہلا تھریٹ یا مسئلہ یا کرائسس کا باعث جو بنتا تھا وہ مکہ کے قبائل کی وہ فوجی قوت تھی اور their combat power, and second was their economy, جس سے وہ حملہ آور بھی ہو سکتے تھے، نقصان بھی پہنچا سکتے تھے، اور یہ بات یہ خدشہ بات بھی تھی. اب مدینہ میں یہ بحرانوں کو ٹال ٹال کے اور بے وقت کسی بات میں نہ الجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس لشکر کی تشکیل دی وہ مکہ کے لشکر سے کہیں طاقتور تھا. ان کے آلات کہیں بہتر تھے، ان کا سامان حرب کہیں بہتر تھا، ان کی تعداد کہیں زیادہ تھی. دس ناؤ آرمی اور دس لشکر اٹ گوز ٹو مکہ. اب وہ مکہ میں واپس لوٹ رہے ہیں. وہ بے سر و سامان لوگ جو چند برس قبل یہاں مدینہ میں آئے تھے اور یہاں کو سنوار کے ایک بہترین معاشرہ بنا کے اب وہ واپس مکہ کی جانب اپنے پورے لشکر کے ساتھ لوٹ رہے ہیں. اس وقت لشکر میں بہت سے کمانڈرز تھے. ظاہر ہے ایک آرگنائزیشن تنظیم کے مطابق ایک کمانڈر جن کا نام سعد تھا، ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب وہ لشکر مکہ پہنچا تو انہوں نے ایک سلوگن ریز کیا، ایک نعرہ جذباتی جسے آپ کہتے ہیں. It says, "Today is the day of war. Sanctuary is no more there." انسان کے جذبات ہوتے ہیں، ایک بے بسی سے اس شہر سے نکلنا، اور اب جب اس شان و شوقت سے وہ داخل ہو رہے ہیں تو یہ سعد صاحب نے کہا کہ آج جنگ کا دن ہے اور آج کسی کے لیے کوئی پناہ نہیں ہے. Now, what is strategy? What is management of crisis? اگر اسی سلوگن کو گائیڈ لائن بنایا جاتا تو مکہ کی ہر گلی خون میں نہلا جاتی، وہاں ہر جگہ لہو ہی لہو بکھرا ہوتا. Obviously, there would be retaliation also, and that good old spirit would again revive. لیکن فوراً ہی ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لوگوں سے خطاب کیا. He addressed them in a very informal way. Look towards the slide. He says, ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, "Go,
you are relieved. No more responsibility burdens you today. You are the freed ones. ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ، آپ سب آزاد ہیں، آپ کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے، آپ کو کسی چیز کی کوئی سزا نہیں ملے گی. Whatever you have done, but don't be afraid of it. اور عربی میں جو ایک چھوٹا سا جملہ آپ نے فرمایا، لا تصریبا علیکم اليوم، آج کے دن کسی پر کوئی الزام نہیں ہے. Now this small sentence, this behavior and this vision, again, it stopped the way of the crisis, which were very much in the being if we keep the sentiment of the Meccans in mind. ان کے جو لیڈروں کے بہت بڑے بڑے بت تھے انا پرستی سے بنے ہوئے، وہ سارے کے سارے دھڑام سے گر گئے اور ٹوٹ گئے. This is another example. آج دنیا کے اسٹریٹجسٹ کو جب میں پڑھتا ہوں، آج جب ہم وار تھنکرز کو پڑھتے ہیں، تو ایک بڑی خوبصورت تھیری بلڈ لیس وکٹری، خون بہانے کے بغیر فتح، یہ آج کی فلسفی چل رہی ہے کہ خون بہانے کے بغیر فتح حاصل کی جائے. ویل there can be no better classic example and perfect example than the conquest of Makkah. فتح مکہ بلڈ لیس وکٹری کی وہ مثال ہے جو آج سے 14 صدیاں پہلے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پہ قائم کر کے انسان کے لیے رکھ دی. اور اگر انہی چیزوں کو مد نظر رکھا جائے تو آج بھی وہی سکون، وہی امن پیدا ہو سکتا ہے. آج بھی ہو جو براہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. لیکن جب ہم ان اصولوں سے ہٹ جائیں گے تو پھر ہمارے پاس باقی کیا رہ جائے گا. I'll not go again, as I said, in very much details. لیکن ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول استعمال کیے بحرانوں کو ٹالنے کے لیے، بحرانوں پر قابو پانے کے لیے، قبل از وقت بحرانوں کا سدباب کرنے کے لیے، ان کو روکنے کے لیے، وہ ذرّی اصول سارے کے سارے تو شاید ابھی میرے لیے اس چھوٹے سے لیکچر میں ممکن نہ ہو، لیکن چند ایک اس سلائیڈ میں موجود ہیں. Look towards the slide. The first thing that he observed was gentleness in human relations. انسانی بنیادوں پر ایک باوقار رویہ، کسی کو چھوٹا یا کسی کو بڑا، وہ آخری خطبہ کو بھی پڑھ لیجئے، وہ سارے کا سارا یہی پیغام ہے. Second thing, trust in truth. He was called Sadiq and Amin, and he has established this credibility. اور ٹروتھ میں ہی، سچائی میں ہی اگر آپ کا اعتماد ہے، آپ کا ایمان ہے، you will not fail anywhere. Third, faithful communication. This communication that I have been teaching you throughout, it's here also. Only a couple of emotional sentences, or couple of wrong words, or couple of bad words or phrases can create crisis. So that's why the first lesson Prophet, peace be upon him, gives us is وَقُولُ لِلنَّاسِ حُسْنًا. See the next. Patience for a cause. حجر اسود کے موقع پر بھی خون خرابہ ہو سکتا تھا. مدینہ میں ہجرت کے وقت بھی بے پناہ خون خرابہ ہو سکتا تھا. صلح حدیبیہ کے وقت تو ہزارہا لوگ لقمہ اجل بن سکتے تھے. لیکن یہ ایک پیشنس فار دا کاز، ایک مقصد کے لیے صبر اور اپنے آپ کو قائم رکھنا اس صبر پہ اور اس صدق پہ. This is the key to success. The next principle that we find in his conduct of international relation and in his ability to manage or preempt the crisis, modesty and moderation. کبھی بھی اپنے آپ کو بہت ٹاورنگ شخصیت، بہت پرتکبر انسان، بہت پرتکبر قوم کے طور پہ اگلے شخص کے سامنے پیش نہیں کرنا چاہیے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ از دا لائلٹی. لائلٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے
مقصد کے ساتھ، اپنے کاز کے ساتھ، اپنی فیتھ کے ساتھ مکمل وفاداری کے حامل ہوتے ہیں تو اس کو ہم لائلٹی کہتے ہیں۔ یہ وہ اصول ہیں جو آپ کی ذات سلیم سے، ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی کردار سے اور عملی زندگی سے ہم تک منتقل ہوتے ہیں۔ میں پہلی اس سلائیڈ کی طرف جاؤں گا جدھر ایجوکیشن بائی ایگزامپل کی بات ہم نے کی تھی۔ آج ہم جو تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ اتنی ہی ضروری ہے جتنی اس وقت تھی، لیکن ایجوکیشن بائی ایگزامپل کا میتھڈ اگر ہم اختیار کریں کہ دوسروں کو اگر کچھ دینا ہے، اس کی مثال ہمارے اندر موجود ہونی چاہیے۔ دیٹ از دا بیسٹ وے ٹو ڈیل ود سو مینی پرابلمس اینڈ سو مینی کرائسز۔ اگر ہم ان 3-4 واقعات کا ایک غیر جانبدارانہ تجزیہ کریں تو ہمارے سامنے یہ بات کھل کے آ جاتی ہے کہ اس وقت بھی اگرچہ وہ لوگ they were not very wise, as we say, they were not very well educated, as we say, they were not very well civilized, as we say, and as says Michael H. Hart, that Prophet, peace be upon him, was born in an area which was the most backward. Not backward because of the infrastructure or other things, but backward because of the mental awareness and mental flexibility and observing patience and tolerating each other, accepting humanity, accepting mutual coexistence, respecting the others, not dominating your own self. These things were not prevalent in that society. You see, as I have already told you, that those pagans, if in 14 tribes everyone considers himself to be supreme, everyone is armed, everyone is always prepared to fight, and mentally they are so stubborn they can't deviate, and they lick the blood from the blood bowl and swear that they will fight with utmost loyalty for their tribe only, and they are prepared to raid their own brother if there is nobody to be raided. What can you think? To emerge victorious among these people, in لوگوں کو راہ راست پہ لانا، ان کے بحرانوں کا سدباب کرنا، ان کو نمودار ہونے سے روک دینا، یہ صرف ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابیلٹی ہی ہو سکتی ہے، اینڈ اٹس پریولنٹ ان دا ہول لٹریچر آف دا ورلڈ۔ مائی اونلی ایڈوائز ڈیئر اسٹوڈنٹس از پلیز read these examples in detail, and probably the material for crisis management present in the whole world would be revolving around this one single message that has been given to us by our Prophet, peace be upon him, the greatest, the unexampled crisis manager in the universe, and the life to come afterwards till the last sun dies in the west. عزیز طالب علموں، یہ زرین اصول آخری سورج غروب ہونے تک قائم رہیں گے، اور آپ کو چاہیے ان سے فیضیاب ہوں، آپ کی آنکھیں اور ذہن بھی منور ہو جائیں گے۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ آج کے لیکچر کے لیے آپ سے خدا حافظ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں، فائنل لیکچر میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ ٹل دین
All my best wishes and Allah Hafiz.